جس چیز کی اہمیت نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم نے کہا تم دعا مانگو وانتم موقنون، تم کو یقین ہو کہ خدا سنتا ہے اور مانتا ہے، اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ دنیا میں جتنی مصیبت ہے یا رحمت ہے یا پریشانیاں ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں سارے، ان کے لیے نئی چیز ہے کہ ابھی ہو یہ ہوگا کیا ہوگا، ہونا جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، ہوگا نہ ہونا نہیں ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ رفعت الاقلام جفت الصحف، بیوا ہوا کا قلموں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، جو ہونا ہے۔ رفعت الاقلام، قلموں نے لکھنا تھا لکھ دیا، رفعت ان کو اٹھا لیا گیا ہے، فارغ ہو گئی کلمیں جو ان کو حکم تھا۔ جفت الصحف، اور لکھا گیا ہے جن صحیفوں پر ہے جو اس کا مفہوم ہے، یہاں بھی لکھا گیا قائم وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن بیچ میں ایک بات راز کی آقا جی نے بتائی، کیونکہ اللہ کے ہمراز کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، وہ اللہ کے ہمراز ہیں۔ کہا لا يرد الدعاء الا الغلا، لا يرد القضاء الا الدعاء، جو فیصلے ہو چکے ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن دعا ان میں رحمت لاتی ہے، اس چیزوں کو فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر مصیبت ہے تو رحمت ہو جائے گی، اگر کوئی اور ایسی حالات ہیں جو انسان کو عاجز کر دیتے ہیں، کوشش سے بھی ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اپنا فیصلہ بدل دیتا، ادھر دوسرا کچھ کرتا۔ اسی قرآن میں بھی یہی آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ مٹائے، جو چاہے نہ مٹائے، اس کو ثابت رہنے دے جیسے ہے۔ تو اس چیز کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لن یہلک العبد مع الدعاء، آدمی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ دعا کو نہ چھوڑے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت دی ہوئی ہے، جو سرکار کا احسان ہے، ہم کو آپ کو بتایا ہے۔ تو دعا تقدیر کی یہاں لے جائیں، یہ اتنی کو بھی نہ چھوڑا کریں، اور وہ تسبیح سبحان اللہ کا طریقہ سیکھیں، وہ بھی نہ چھوڑیں۔ اور فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے، ہاں جی، فرمایا ہمارے ساتھ کا تعلق نہیں ہے، ہم سے دور ہے وہ۔ یہ باتیں یاد رکھیں، ان کی باتیں میری نہیں ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی اخباریں ہیں یا کوئی اور طریقے وہ تم جانتے ہو، ٹیلی ویژن کے، یہ تو میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کو یہ کہیں کہ اگر آئے تو صرف اتنا آئے، سلسلہ محمدیہ کا آقا جی کا، اور اس کی سچائی جھٹائی خدا جانتا ہے، لیکن اس نے جو کہا ہے آقا کی طرف سے کہا ہے۔ اور آقا جی فرماتے ہیں جو میرے پر جان کے جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، تو میں نے اپنی جگہ جہنم میں نہیں بنانی ہے۔ تو جتنا مجھے احساس ہے، ہمدردی ہے، اتنی میں آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں، لیکن ہمدردیاں وہ پیش کروں گا جو اٹل ہوں، جو ناممکن ہوں، رد ہوں، اور وہ مکمل ہوں، اس میں شک نہ ہو۔ وہ نبی کریم کی مقدس زبان ہے، تو انہوں نے جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھیں، تو آپ ان کو جہاں تک کوئی پھیلائیں، اور جو سلسلے سے چیز جاتی ہے جی، تو نبی کریم کا دخل سے اس میں خاص اثر ہوتا ہے۔ وہی ان کی باتیں ہیں، یہ ان میں خاص اثر ہے، لیکن اب خاص اثر امتیاز سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ سلسلوں سب نبی سے نسبت رکھتے ہیں، اور سلسلے سے جو چیز آ جائے اس کا اثر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں، دنیا پریشان ہے، رزق میں، اغوا میں، بیماریوں میں، اور ایسی حالات ہیں جو قابو سے حکومت کے باہر ہیں۔ قابو سے باہر کیوں نہیں ہوں گی؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کی تقدیر چلتی، کون روک سکتا ہے؟ لیکن وہ مہربانی کا تو تبدیلی لے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو سنائیں، اور ہو سکے تو میری یہ آواز میں میرا نام نکال کے یہ بھی اگر آپ کے استخارے میں آئے تو یہ بھی سنا دیں، اگر اس کوئی طریقہ تمہارے پاس ہے۔ اگر وہ اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیا دو گے، کیا لوگے، میں نے سنا ہے وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کوئی طریقہ ان کا، پھر وہ بیچ میں دیتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پیسے میرے پاس پیسے نہیں، میں آپ کو پیسے دوں، آپ کھائی جائیں، پھر میں اور کیا اور دو، ہم پھر آگے کہتے ہیں ایسے لیتے ہیں، تو ایسی چیزوں تو پیسے تو نہیں لینے چاہیے۔ بہرحال میں یہ طریقے نہیں جانتا ہوں، نہ ان میں گھستا ہوں، نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ بہرحال جو مصیبتیں ہیں یہ سب اس کے سب فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اس میں رحمت کا رستہ نبی کریم نے بتایا، اللہ اپنے فیصلے بدل بھی سکتا ہے، تو دعا کا فرمایا ہے، اس کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اور لوگوں کو کہیں، لیکن پہلے ان کا ذہن بنائیں کہ نبی کریم کی طرف سے یہ باتیں ہیں اور اس میں بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مصیبت سے تم کو یہ تسبیحیں نکال دیں گی، ہاں، اور یہ دعائیں نکال دیں گی۔ نبی کریم کی زبان سے استغفر اللہ کوئی فضول بات نہیں نکلتی ہے۔ جس کو توفیق ہو تو وہ مسلمانوں کا بھلا کرے، ان کا بھی بھلا کیا، اس کا بھی بھلا ہوگا، جو بھلا کرتا ہے اس کو نبی کریم سے قرب بھی نصیب ہوگا، کہ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے دکھ کا خیال نہ کرے ہمارے سے وہ دور ہے، لے سب ملنا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم جب کریں گے تو ان کے ساتھ ان کی بات مانیں گے تو اور خیر ہوگی۔ تو جتنا ہو سکے اس چیز کو پھیلائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان دل میں کہتے رہیں جب تک کہ دعا ختم ہو، اور آواز نہ نکالیں۔ کوئی آواز کان میں پڑتی ہے میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ دل نیت کو دیکھتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا ہم سے بھیک مانگی ہوئی ہے، ہم بھول جائیں یا نہ بھولیں، انفرادی اجتماعی طور سے وہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، قیامت تک ان کا اپنا خود فرمان ہے، تو انشاءاللہ ان کی آمین شامل رہے گی ہمیشہ ہماری اور آپ کی دعاؤں میں۔ ایک صحابی شہید ہوا، گھر کی ذمہ داریاں، قرضہ، 6-7 بیٹیاں، اور اللہ سے پھر تمنا کہ مجھے پھر بھیجو، میں کٹوں تیرے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا قول ہو چکا ہے کہ جو آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا اللہ اپنے نبی کو یہ خبر پہنچا دے کہ آپ اے اللہ مجھ سے بے حجاب ملے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھا تمنا کی گھڑی گھڑی، دیکھا قربانیاں دی، گھر کو چھوڑا، بیوی بچیاں گھر میں، قرضہ سر پر، ہاں جی، کیا اگر نہیں واپس کرتے تو اللہ جی اپنے نبی کو یہ خبر دے دو کہ میری آپ کی ملاقات بے حجاب ہوئی ہے۔ پھر ان پہ قرضہ تھا، لڑکا آیا، دیکھا قربانی دی تو کتنا بڑا جاب ملا ان کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لڑکا آیا، کیا ہمارے پہ قرضے ہیں، میرے باپ قرضہ میرے پر چھوڑ گیا ہے اور قرضے والے تنگ کرتے ہیں۔ تو آقا جی نے کہا جو تمہارے باغ میں اکٹھا کرو، اور کتنا شرف نبی نے بخشا۔ کہا پیمانہ بھی وہاں لا کے رکھو، جو قرض دار ہیں وہ آئیں جنہیں قرضہ لینا اس سے، اور میں خود پیمانے کو لے کے بھر کے ان کے قرضے ادا کروں گا۔ اتنی بڑی سرکار، ان کے گھر میں گئے، انہوں نے کھجوریں اکٹھی کہیں، خود پیمانہ لے کے بیٹھے، بھرتے تھے اور دیتے تھے۔ وہ کہاں ختم ہوتی تھی، ہم سب قرضہ ختم ہو گیا۔ اور بھی قصے میں باتیں ہیں، وقت اتنا ہے۔ تو قربانی دی اس نے، نہ گھر کو دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، نہ کسی کو دیکھا، خدا کے راستے میں اپنی جان دے دی، ہاں جی۔ اور پھر تمنا کی مجھے پھر بھیجو گھڑی گھڑی۔ خدا نے کہا یہ نہیں ہوتا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ کہا پھر خبر دے دو کہ آپ کا میری ملاقات بے حجاب ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ان میں پیدا ہوتی ہیں جو نبی کریم کی طاعت کو نہیں چھوڑتے، نمازوں کو نہیں چھوڑتے، نفلوں کو نہیں چھوڑتے، درود شریف کو نہیں چھوڑتے، جو رغبت مصطفیٰ سارے کام کرتے، پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتوں سے سننے سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر پھر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، درود پڑھا نہیں پڑھا وہ چھوڑ دیا، قضا بھی واپس نہ کی ہے جی، ایسے کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض نوجوان جہاں آتے ہیں حالت اچھی ہوتی کچھ عرصہ، پھر بعض آتے ہیں داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے اور منحوس کی شکل بھی بگڑی ہوئی ہے۔ کیوں بگڑی ہوئی ہے کہ نبی نے منع کیا تھا کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے اس کو بھیڑیا کھاتا ہے،
مثلاً کیا مطلب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جو اچھا ماحول چھوڑ کے دوسرے ماحول میں جاتا ہے شیطان اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جا کے دوسرے ماحولوں میں چلے جاتی، جس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر داڑھی بھی اس نے موڑنی تھی اور بھی پتہ نہیں غلط کام کیے نہیں کیے کیا کیے، پھر آ کے شکل دکھاتے ہیں اپنی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک تو محنت کرتے ہیں اور ایسا رستہ دکھاتے ہیں، پھر ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ان کے دل میں کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر جا کے ان لوگوں سے جا کے دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، جس ماحول میں آ گئے دوسرے ماحول کو چھوڑ دو۔ یہ بھی ترتیب اور یہ تعلیم نبی کریم کی ہے کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے تو بھیڑیا کھاتا ہے، جو اچھا ماحول چھوڑ دیتا ہے دوسرے میں جاتا ہے ہلاک ہوتا ہے، کئی ایسے ہلاک ہو جاتے ہیں، اتنی حالات اچھے ہوتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ہاں زندگی آسی تیری بن جائے گی، 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 جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، نیا جب نظروں میں ان کے آئے گی، خود بخود کشتی تیری تر جائے گی، خود بخود کشتی تیری۔ اس کا مفہوم نہ سمجھے، یہی سننا ہے اور بس اور سوچنا کیا اس کا تفسیر ہے، کیا وضاحت ہے، کیسے ہوگا۔ جتنی ان کی بات مانتا جائے گا اتنا وہ قریب کریں گے اس کو، جتنی نمازوں میں نفلوں کا اضافہ کرے گا۔ درود شریف 2-4 دفعہ پڑھ لیا ہو گیا، لیکن کہتا ہے درود شریف میں پڑھتا رہوں۔ ایک صحابی نے کہا مجھے وصیت کریں، کہا تیری زبان رکے نہیں اللہ کے ذکر سے۔ ایک تمہارے محبت والا ہے، اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اس نے مجھے کہا میں نے شاہ جی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دل لگی ہی کہتا اس نے، وہ آپ میں سے ایک ہے، کہتے شاہ جی کا اتنا درود پڑھو میرے پر پاگل ہو جاؤ۔ کتنا خوش قسمت، بہت پڑھتا ہوگا، اتنا خوش ہوئے اس سے، اتنا خوش ہوئے۔ بتاؤ اس کے اندر کیسی کیسی کیفیت آ گئی ہوں گی، کیسے بڑا میں خوش ہوا۔ یہ منحوس محنت کرے، جا کے ساری محنت میری ضائع کی اور جا کے دوسرے ماحول میں چلے گئے۔ تم کو ہر وقت ایسا موقع ملے گا جو یہاں تو ملتا ہے، ایسا موقع اس وقت دنیا میں نہیں ملتا جو میرے پاس ملتا ہے۔ ایک تو ان کو سمجھانا، وقت دینا، پھر ان کی غائبانہ دعائیں ان کے لیے کرنی، جو موقع ملنا تہجد میں دعا کرنی، ہر وقت کرنی، خدا کو اس کی ذات کا واسطہ دینا، نبی کا واسطہ دینا، اسماء حسنہ کا واسطہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر تاکہ نبی کریم خوش ہوں، اور یہ میری محنت اور دعاؤں کو سب برباد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھتے بھی تبدیلی آ گئی ہے، خود بھی سمجھتے ہیں ہم ایسے ہارنے والے نہیں تھے، باتیں خود بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس ہم آ گئے، نوجوان کہتے ہیں کیسے ہمارا دل ایسے ہو گیا، ہم ایسے ہونے والے نہیں تھے۔ تو محنت کرتا ہوں نا ساتھ، میری محنت بھی برباد کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جا کے پھر آقا جی کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں دل بدل جانا، پھر جوانی میں
آنجا تو یہی کہتا ہوں، جو اگر ایسا ماحول چھوڑے پھر ایسا کرے تو خدا کرے جلدی ایمان پہ مر جائے، اچھا ہے، تاکہ بدتر نہ ہو جائے، سب کچھ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہاں پتہ ہے ماحول بدلنے سے پھر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، اور کیسے کیسی دردناک خبریں، بے شرمی کی خبریں، ہاں جی، اپنی عزت کھوئی، گھر والوں کی عزت کھوئی، لڑکی والوں کی عزت کھوئی، ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ معقول ہو رہا ہے نا، تو تمہاری بچت آقا جی کی محبت کے تقاضے سے ہے یہ ساری۔ اور جب ادھر آتے خوش ہوتے تو بہت سی چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں، اور خدا کی محبت کے کاموں میں زیادہ ان کا دل لگتا ہے، نبی کریم سے کی محبت کے دل میں، ان کی دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت درود پڑتا ہوگا نا تو آقا جی سے دل لگی کس کی، اس نے مجھے خوش کیا، ایسی بات سنائی، میں بڑا خوش ہوا۔ ان سے پوچھو تم نے ایسی بات سنائی مجھے، تم نے سنائی ایسی بات؟ بہت خوش تھے نا۔ کہا مجھے، کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ۔ بتاؤ کتنے خوش تھے اس سے۔ چلیں، بخود کشتی تیری تر جائے گی، خود بخود کشتی تیری تر جائے گی، ہر طرف آقا کے دم سے ہے بہار، ہر طرف آقا کے دم سے ہے بہار، پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی، پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی، پڑھ درود ان پہ خزاں جھڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی۔ یا دخیل اللہ ثم دخیلکم، شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، جو شاہ جی کی نگاہ پڑ جائے گی، ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی، ہوں گے سیدھے کام پل بھر میں سبھی، جو دل سے وظیفے پڑھتے ہیں اس میں اضافے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے اچھے خط خوشخبری کے آتے ہیں، ان کی ایسی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، آخر کی تو ٹل گئی، دنیا کی بھی ٹلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے خط بھائی، کچھ بھائیوں کے ایسے آتے ہیں، ایک نے بھائی نے خط لکھا، اس کی بہت مشکلیں ٹلی ہیں جی، اس نے ایسے ہی تو مجھے 2-3 لاکھ روپے نہیں بھیج دیے، یہ بتا دیجیے، یہ بات نہیں نکلنی چاہیے تھی، آئی ایم سوری پلیز، ایسے کوئی چلو نکل گئی، اچھی ہو گئی، ایسے کوئی لاکھوں تو نہیں بھیجتا ہے۔ ہم سیرادی حیران ہیں، کبھی اس کو نوکری میں لگاتے ہیں، کبھی دھکا دے کے باہر نکالتے ہیں، کبھی امتحان لیتے ہیں، ہاں تیرے سے زیادہ تو میں کما رہا ہوں، ہاں جی، ایسے ایسی رقمیں بھیج دیتے ہیں، ان کے کام بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ کہتے شیخ صاحب میں وہاں گیا، اور بھی اس سے بڑی خوشخبری وہ تو میں نے آپ کو نہیں سنائی اس کی، جس سے اس کا دل میرے پر اتنا ہوا کہ میں شیخ کو کیا جزا دے سکتا ہوں۔ وہ بھی خوشخبری انہی کی خوشخبری ہے، اس کو ان کا سامنا بھی ہوا۔ چلو چلو بتاؤ، پھر وہ میرا کیا احسان اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے؟ اسے عمل کیا نا، عمل کیا، واضح پڑھے لکھے جاہلوں سے یا عام آدمی سے پڑھا لکھا ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، عہدے والا ہے، ہاں عام انسان نہیں ہے وہ، لیکن اس نے درود کو دل سے لگایا، قرآن کی تلاوت کو دل سے لگایا، نماز کو دل سے لگایا، ہاں جی، اس میں لگا رہا دل سے، نہیں کہ خانہ پورے کی مرتا کیا نہ کرتا،
اس کا دل بھی لگ گیا ان چیزوں میں. ہاں جی یہ بھی نعمت سامنے کی نصیب ہوئی. بولا ایسا میں جہاں جاتا تھا ایسے لگتا تھا میرے لیے پہلے ان کو تیار کر کے کھڑا کیا گیا ہے. جہاں جاتا تھا فوراً دستخط ہوتے تھے معاملے پہ. لیکن میں حیران ہو جاتا تھا کسی افسر نے اس کی مخالفت نہیں کی. آئے اللہ اگر دل سے ہونا لیجو محمد نام. اس میں شعر تھا دوسرا لیجو محمد نام. بگڑے بنے سب کام. جب دل سے ہو ان کی کہنے مانے ان کی نمازیں جماعت سے پڑھے کہ جماعت سے نماز پڑھو ساری چیزیں کرے. سعودیہ میں ایک بادشاہ کا خاص آدمی تھا. اتفاق ہوا قصہ لمبا ہے. تو میں کوئی کام کہتا تھا وہ فوراً کرتا تھا میرے مریدوں کا کسی کا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میں حکومت کے کام آدمی سمجھتا تھا. ایک جس نے مجھے کہا شیخ امین تم کو پتہ ہے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا انسان ہو افسر ہو حکومت. کہا ہم جناتوں سے بڑھ کے ہیں. میرا تعلق ہے وہاں. لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا جب تمہارے پاس آتا ہوں تم کہتے ہیں فلانے کا کام کرتا میرا باپ بھی کرے. جب تو کام نہیں کرتا ہوں میرے اندر خوف رہتا ہے. سبحان اللہ. پھر شک کیا کہ تم تعبیر کرتے ہو دھاگا کرتے ہو کیا کرتے ہو. تم کو پتہ نہیں میں کون ہوں. میں کہا مجھے نہیں پتہ. میں یہی سوچتا ہوں بس کہ ہمارے کام جب نہیں ہوتے ہم ویسے تو جتنی طاعت ہے پڑھتے ہیں وظیفے آقا جی پر کثرت درود شروع کر دیتے ہیں. پھر قسم کھا کے یقین دلایا میں ایسے کام نہیں کرتا ہوں تم پہ جادو نہیں کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا ہوں. ہمارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کثرت درود حضرت محمد مصطفیٰ پر شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو یقین آ گیا. پھر اس نے وظیفے بھی لے لیے. بولا آپ کا کام مجھے ضرور کرنا پڑتا ہے. جب تک نہ کروں مجھے چین نہیں آتا میرے اندر خوف رہتا ہے. پھر اسے اپنا بتایا میں بھی حیران ہو گیا کیسے ہمارے پاس آ گیا. اصل میں دردی کا کام کرتا تھا. اس کا بھائی کپڑے بنواتا تھا. وہ بھی چھوٹا موٹا افسر تھا. تو اس نے بھائی کہا یہ ہمارے پاس ایک شیخ ہے کپڑے اچھے سیتا ہے. وہ کپڑے سلانے آیا اور پھنس گیا ہمارے یہاں. ہم نے اپنے مریدوں کے کام کروانے شروع کرا دیے. تو اچھا ہی ہے. ابھی کوئی پھنس جاتا ہے تو ہم پھنساتے تو نہیں خدا ان کو پھنساتا ہے. ان کے کام ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس کا کام پھنس گیا کرو. اس کو کرنا پڑتا ہے. وہ نہ کرے نا اس کو پتہ ہے جو اس کو ملا اس سے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس کو کچھ ملا بھی ہوتا ہے نا یہاں سے ڈرتا ہے کہتا ہے جو میری چل رہی ہے ہر جگہ یہ ساری گاڑی رک جائے گی. شیخ امین گاڑی بھی روک دے گا. تو پھر کہ اچھا جی اس کا بھی کام کرنا کرتے ہیں. پھر اس کا بھی جب میں بھیجتا ہوں خبر کرنا کام کرنا پڑتا ہوں. تو یہ آقا کی کرم نوازیاں ہیں نا ہم پر آپ پر. تو آپ دنیا چاہتے آخرت چاہتے جو کام آپ کے کہوں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لیکن جب نبی کا دخل ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور نبی کا دخل جب ہوتا ہے شیخ کے ساتھ سچائی رکھے کہ میں بھی سکھاتا ہوں نا میرا بھی تو بیچ میں مسئلہ ہے نا. میں بھی تو بھائی میرا کچھ نہیں بیچ میں. کمال ہو گئی یار منوی بچ منو یار سب کچھ آپ کا ہے. تو وسیلہ بھی ہوتا ہے. تو آقا کا کچھ نہ کچھ وسیلے میں میرا بھی دخل ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں سوچتا ہوں جتنا تمہارے لیے سوچتا ہوں. مجھے جو فائدہ پہنچتا تمہارے وسیلے سے نہیں پہنچتا مجھے پہنچا ہوا ہے. لیکن میرے جو فائدہ پہنچا ہوا ہے میں آپ کا وسیلہ بنتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں. تو یہ بات ہے نا اصل میں. تو پھر جن کے کام ہوتے ہیں پھر وہ ادھر بھی محبت ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی رغبت دلانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کو سنا دیا. ورنہ سنانے والی تو چیزیں نہیں ہے یہ کہ آپ سب دنیا کو چھوڑے. آپ کو کیا کسی تنظیم میں گھسنے کی پڑی ہے کسی پارٹی میں یا کسی اس میں کہ آپ کے کام ہوں گے. جب آقا جی حیات النبی موجود ہیں آپ ان سے محبت کریں انہیں اپنا وسیلہ بنائیں ان کی باتیں مانیں. ہیں جی آپ کے لیے ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ ان کی رحمت کی نگاہ جہاں جاتی ہے وہاں کرم شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کرے یہ رحمت نگاہ ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ.
اور نماز کا وقت قریب آ گیا ہے تو تیاری کرے، میں یاسین پڑھ لوں، پھر بعد میں دیکھوں بیٹھ سکتا ہوں، نہیں تو اتنا کافی ہے۔ آج میں نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا واقعہ سنا کے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا ہوگا۔ ہاں، یہ کیسٹ میں جو لے جائیں تاکہ کبھی کبھی سنا کرے، بچوں کو سنائیں تاکہ وہ آقا جی سے محبت شروع کر دے۔ حال جی یہ سچے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو سنایا، خدا کی قسم، اللہ دی سو، رب دی سو، ان کے ہوتے تم کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، ہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آقا جی سے حیات النبی ہے، موجود ہے، بس نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھے ہوئے، اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے تھے نہیں ہیں، ہر وقت موجود ہے، سب کچھ ان کی نظر میں ہے، تم ان کے بن جاؤ، تمہارے کام بن جائے۔ کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، چپ ہونے کو میں رہ نہ سکوں، جو سچائی سے آئے گا نا انشاءاللہ میرے دل میں سچائی ہے، خیالی سچائی نہیں ہے، کچھ دیکھ کے جائے گا یہاں سے، اور پھر وہ چاہے گا کہ یہاں ملتان کی مٹی میں مرے، اس کو مدینہ یہی ملے گا۔ اگر سچائی ہے، انسان کو باتوں سے تسلی ہوتی ہے، دیکھنے سے یقین آتا ہے، لیکن وہ دیکھنا تبھی ہوگا جب اس کے دل میں سچائی ہوگی۔ ملتان کی مٹی میں مرے گا، کہے گا مدینہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر مدینہ نہیں سمجھے گا، مدینہ ادھر ہے۔ آقا جہاں چاہے مدینہ بنا دے، مدینے نے آقا کو شرف نہیں بخشا ہے، آقا نے مدینے کو شرف بخشا ہے، وہ جہاں چاہے مدینے بنا دے، وہ جہاں چاہے مدینے بنا دے۔ مدینے نے ان کو عزت نہیں دی، انہوں نے مدینے کو عزت دی، تو جہاں چاہے مدینہ بنا دے۔ مدینہ مصیبتوں کی جگہ تھی، آقا کے قدم نے اس کو خدا کی رحمت کی جگہ بنا دی، حقیقت ہے۔ پہلے تاریخ دیکھے ماضی، یہاں بھی ایسے ہی کہتا ہوں، لیکن کہتا ہوں کہ باتوں تک نہ رہے، سچائی لے کے آئے، پھر یہاں سے وہ کبھی نہیں جا سکتا، اس کو غیرت شیخ خود آ جائے گی، وہ ہر جگہ دھوبی کا کتا نہیں بنے گا، وہ کسی ولی کو ولی نہیں سمجھے گا، کسی نبی کو نبی نہیں سمجھے گا، کسی کو سمجھے گا تو طفیل رسول سمجھے گا، طفیل رسول سے۔ لیکن سچائی جو سی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وقتی جذبہ ہوتا ہے، نعرہ مار لیا، یہ مار لیا، پھر دھوبی کے کتے کی طرح سارے شیخوں کے پاس گھوم، یہ تو عوام الناس گھومتے ہیں، جو شہنشاہ کی اولاد ہوتے ہیں سب جگہ نہیں گھومتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آقا جی کے طفیل اور شیخ کا وسیلہ بیچ میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہر جگہ جاتے، یہ عوام جاتے ہیں۔ تو خدا ایک ہے، سیدنا محمد ایک ہیں، دو نہیں ہیں کہ ہر جگہ ہو جائے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، ایک ہے، دو نہیں ہے، تو ہر جگہ نہیں جاتا، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ٹھیک کرنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس کو یہ نقطہ نصیب ہو جائے سچائی کے ساتھ، فنا فی شیخ، سچائی کے ساتھ اگر سچائی آ جائے پھر وہ خود ہی فنا ہو جاتا ہے، کہ فنا فی شیخ پھر خود ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ فنا فی شیخ میں کوئی ہوتا ہے نا، سمجھو نا یار، جب ان کو دیکھتا ہے پھر کہاں ہو جاتا ہے، جب تک ان کو نہیں دیکھے گا 100 جگہ پھیرے گا، تو کسی جگہ جائے لیکن سچائی لے کے جائے کہ پن پانا ان کو ہے، لیکن اتفاق ہے اولیاء اللہ کا، فنا فی الشیخ کے بغیر ان کو نہیں پا سکے گا، نہیں پا سکے گا، اتفاق ہے، لیکن ہوتے کم ہیں ایسے، سچائی وقتی جذبہ ہے، ہوتے کم ہے، ساری عمر دھوبی کا کتا بن کے مرا منحوس۔ تو یہاں باتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تقریریں نہیں ہوتی ہیں، کتابوں کا علم یہاں نہیں ہے، کتابوں کا علم سچا ہے لیکن اس میں الجھن بہت ہے، الجھن، اور فیض میں الجھن نہیں ہے، کہ فیض تم کو حقیقت بتاتا ہے،
لیکن فیض لینا آسان نہیں ہے، نہ سوچ کو یہ عشق کوئی کار طفل ہے. دیکھا یہ ہم روز پڑھتے ہیں. ایک جگہ فیصلہ کر رہے پھر اس کی قسمت ہے وہاں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا. اس کی وضاحت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہوگی. اتفاق ہے اولیاء اللہ کا فنا فی شیخ. وہ شیخ ایسا ہے یا نہیں ہے ابھی اس کی قسمت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو فنا فی شیخ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس میں علامت ہوگی، موٹی موٹی علامتیں. اس کے ساتھ بیٹھنے سے تم کو نبی کریم زیادہ یاد آئیں گے، گھر میں بھی زیادہ یاد آئیں گے. اس کی علامت ہے. اس کے پاس بیٹھنے کی علامت ہے کبھی آقا تم کو کبھی بھی یاد آئیں گے، تمہاری آنکھوں میں نمی آ جائے گی. یار پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، تو سمجھو یہاں کچھ ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس سے زیادہ میرے خیال باتیں کرنی اچھی نہیں ہے. میں کچھ بیمار ہوں، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، نہ تقریریں کرتا ہوں نہ تقریریں چاہتا ہوں. مجبوراً کچھ بولنا پڑتا ہے کیونکہ طریقت امانت ہے. تو اس امانت جس کے پاس ہو اس کو صحیح معنی میں پہنچانی چاہیے. تو میں اپنی امانت پہنچا دیتا ہوں، اس لیے بعضی باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں امانت کے طور سے. ورنہ یہ نہیں کہ میں اپنی شہرت چاہتا ہوں، نہیں، یا اشارے اپنی طرف کرتا ہوں. اشارے اپنی طرف نہیں کرتا، لیکن اصول یہ ہے. باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. اور میں چاہتا ہوں اب مجھ کو اجازت دو 4 شعر سن کے. ہاں جی، تمہاری قسمت تمہارے ساتھ، ہماری قسمت. لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آقا سے ملانے والا صدیوں میں کوئی ملتا ہے، صدیوں میں، ہر وقت صدیوں میں یاد رکھنا. کہیں یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. وصلی اللہ علیہ وسلم. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مطلب آ جائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تم سے ہوتا نہیں، ہم سے ہوتا نہیں. تکبر دل سے نکلتا نہیں. تکبر اویس کرنی فرماتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو اکھیڑے کوئی بہت مشکل ہے. کہ اس سے بھی مشکل چیز ہے دل سے تکبر اگر نکل جائے. آقا جی نے جو باتیں کہی ہیں وہ خود بھی کی ہیں، وہ نہیں کرتے تو دوسری باتیں یہ کہاں سے کریں گے. آقا جی نے سر منڈایا، تمہارا سر ان سے افسر ہے، بعض والوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. آقا جی نے گھر کے کام خود کیے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیتے تھے، بکری کے دودھ کو خود جا کے تھنوں کو دھوتے تھے، نکالتے تھے. کہا جو بازاروں میں پھرا، بخاری شریف حدیث ہے، اور اس نے پیبند والے کپڑے ڈالے، گدھے پر بازاروں پہ پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا. یہ گدھے پہ چڑھنا مصیبت سمجھتے ہیں، پیبند والے کپڑے نہیں پہنتے. یہ باتیں بہت لمبی جاتی ہیں. اور خدا رسول سے دوستی کرنی ہے تو خدا رسول کے سامنے تمہارا وزن نہیں ہونا چاہیے. اگر اپنا وزن رکھتے ہو خدا کے سامنے، نبی کے سامنے، ہاں جی، پھر شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی تھی. اس نے وزن رکھا تھا، اس وزن نے اس کو ہلاک کیا. کہا آدم کچھ ہے تو میں بھی کچھ ہوں. جب خدا نے کہا سجدہ کر دو تو کر دو. خدا ایک چیز کو پسند کرتا ہے، تم کیوں زمین میں نکالتے ہو. یہ باتیں کچھ اس قسم کی ہیں. اس وقت کم ہے، اس کا بیان تو کرتا رہتا ہوں، دیکھتے رہنا. تو کبھی کبھی گھر کے کام خود کر لیا کریں. گھر میں جھاڑو دے لینا، عورت کا ہاتھ بٹا دینا، اپنے کپڑے دھونے تو عورت کے بھی ساتھ دھو دینے.
کبھی کھانا خود نکال لینا، ایسے کام کیا کریں، گھر میں جھاڑو دے لینا۔ جب آقا جی کرتے تھے تو ہم تم آقا سے افضل ہیں۔ آقا کو ضرورت نہیں تھی ہم کو تم کو سکھانے کے لیے، نوکر کے ساتھ خود ہاتھ بٹا دیا کریں۔ جہاں جماعت کرتے تم بیٹھو، گھر کوئی کام کرے، تم نہ کہ میں بڑا شیخ ہوں یا میں منسٹر ہوں، میں نہیں کروں گا، میں بیٹھا، تم بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیا کرو۔ اس وقت تفسیر کا وقت نہیں ہے، یہ شعر بڑے نایاب ہے۔ اگر یہ انا ختم ہو جائے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا ختم ہو جائے، تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں اور نبی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، اور تم کو کیا چاہیے پھر؟ خدا سے دوستی، نبی سے دوستی۔ لیکن یہ انا ختم ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے، کسی کو سیکنڈ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں آتے جاتے رہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہیں۔ اس وقت تفسیر کا وقت نہیں ہے، ایک دم آدمی کو سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنا تو سمجھ آتا یہ بات شیخ نے کہی تھی وہاں، اتنا یاد رکھنا۔ چلو مجھے دیکھتا، اپنے کو دیکھا اندر سے، تم نے پیاز گوٹی سونے کی بوٹی دیکھا اندر سے اپنے؟ یہ سب دعوے کرتے ہیں یہ کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، مچھلی کھانی ہے، مہنگائی ہے، صندوقڑیاں بنائی ہوئی ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ جس کا کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں اللہ نے کرم کیا تمہارا، اللہ تعالیٰ کے ماشاء اللہ اچھے بندے۔ کہ کام نہیں ہوتا کہتے تو شیطان ہے، تیرے اندر کوئی مصیبت ہے۔ اب اللہ جانے ہے نہیں ہے، کام تو چلانا ہے نا، وہ چل رہا ہے ہمارا، لیکن تم سے نہیں چلے گا۔ میں مذاق بھی کروں نا، خدا کے لوگ سچ مانتے ہیں، بعض دل لگی بھی کروں نا نیت میں، وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل، کیونکہ میں عقیدہ رکھتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ پر، اس کی برکت سے نہیں میرے میں کمال۔ اور تم کو بھی کہتا تم بھی عقیدہ آقا پر رکھو، آقا کی بات کو سوچنا نہیں ہے، اندھا ہو کے ماننا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے آقا کا داڑھی رکھو، لوگ کہیں بھائی تو پہلے پھٹے باز تھا، جو کہا تھا یہ داڑھی پھٹے باز والی نہیں ہے، آقا کے حکم والی ہے۔ اگر تو لڑکیاں پہلے بھگاتا تھا، کہتا تھا خدا نے بغیرتا، اب لڑکی کو نہیں بھگاتا ہوں، اب میں کہتا ہوں اب نہیں بھگاؤں گا۔ تو نے قتل کیے تھے، وہ قتل کیے تھے لیکن توبہ کی ہے، معاف ہو سکتا ہے۔ شرک معاف، میں شرک نہیں کرتا ہوں، باقی ہو گیا جو ہو گیا، معافی کا دروازہ کھلا ہوا، معافی مانگتا ہوں۔ تم مجھ کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس کو بولو کہ میں یہ کیا وہ کیا۔ تم آقا کی بات کو دیکھو، آقا کہتے اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب دیکھے دوسرے کے نہ دیکھے۔ تم کو میرے سے کیا حساب کتاب، بخشے گا وہ بخشے گا، نہیں بخشے گا تو اس کی مرضی ہے، لیکن بندہ اس کام میں شرک خدا سے نہیں کرتا۔ اگر آپ شرک سے بچ گئے نا، اس کی تفصیل کافی ہے، اس میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ خدا شرک سے بچائے اور بڑے چھوٹے گناہ کا حساب نہ لے، کرم کا تقاضا رکھے، اور آقا جی کو ہمارا آپ کا وسیلہ بنائے تو سب بخشائے انشاءاللہ۔ کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دیکھ کر حال اپنا دکھتا دل میرا، دیکھ کر حال اپنا دکھتا دل میرا، کب کرے گا یہ وفائیں آپ سے، کب کرے گا یہ وفائیں آپ سے، کب کرے گا یہ وفائیں
آپ سے دل کی دوری نہ کبھی ہو، آپ سے دل کی دوری نہ کبھی ہو، آپ سے کہہ سکوں اے کاش دل سے آپ سے، کہہ سکوں اے کاش دل سے آپ سے، آقا جی مجھ کو محبت آپ سے، آقا جی مجھ کو محبت آپ سے، آقا جی مجھ کو محبت آپ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ ثم رخیل آقا جی مجھ کو محبت آپ سے، آقا جی مجھ کو محبت آپ سے، آقا جی مجھ کو محبت آپ سے، آقا جی سب کو محبت آپ سے، آقا جی سب کو محبت آپ سے، کہہ سکوں اے کاش دل سے آپ سے، کہہ سکوں اے کاش دل سے، بہت مجبوری میں وقت گزرتا، میں بہت مجبور ہوں، خوف رہتا ناراض نہ ہو جائے، ابھی تک تو راضی ہیں، کل کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں، نعمت ہو تو ڈرے کھو نہ جائے گا انسان، نعمت کو کھو نہ دے گا، صالحین کہتے اذا کنت فی نعمت فرعها، کوئی نعمت تجھے مل جائے اس کی بڑی حفاظت کیا کر، اوئے آقا جی سب کو محبت آپ سے، 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 دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، کرم رب کا ہے احسان عظیم ہے، کرم رب کا ہے احسان عظیم ہے، کرم رب کا ہے احسان عظیم،
مجھ سے کم تر کو بھی نسبت آپ سے، مجھ سے کم تر کو بھی نسبت آپ سے، مجھ سے کم تر کو بھی نسبت آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، ہر گھڑی مٹنے کو حاضر میں رہوں، ہر گھڑی مٹنے کو حاضر میں رہوں، ہر گھڑی مٹنے کو حاضر میں رہوں، کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، کاش میں کہہ سکوں مجھ کو کیسے کرے، بہت مشکل ہے، تھوڑی بات تو ہے، اس پہ بھی ڈرتا نہ چلی جائے۔ کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، کاش یوں الفت ہو آقا آپ سے، آقا جی سب کو محبت آپ سے، آقا جی سب کو محبت آپ سے، آقا جی سب کو محبت آپ سے، ہر طرف پھیلا ہوا اندھیر تھا، ہر طرف پھیلا ہوا اندھیر تھا، روشنی پھیلی ہے ہر سو آپ سے، روشنی پھیلی ہے ہر سو آپ سے، روشنی پھیلی ہے ہر سو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، ادریسی عشق کا روشن دیا، ادریسی عشق کا روشن دیا، فیض ہر لمحہ ہے اس کو آپ سے، فیض ہر لمحہ ہے اس کو آپ سے، فیض ہر لمحہ ہے اس کو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے، دل کی دوری نہ کبھی ہو آپ سے۔ کوئی بھی یہاں آتا ہے لیکن آقا کی بات بتانی چاہیے نہیں۔ آقا جی کہتے کسی کو کسی سے محبت ہو اس کو بتا دے، جو بھی یہاں آتا ہے محبت ہے اس کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ محبت ہے تو آتا ہے نا، نہ ہوتی نہ کچھ بھی ہے، چاہے تھوڑی ہے زیادہ ضرور ہے۔ تو آقا جی کسی کو محبت ہو تو اس کو بتا دے،
کسی سے زیادہ کسی سے کم اگر مجھے ہے وہ تو ہے، لیکن آقا جی جو بات کے بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، تو آقا جی نے کہا اس کو بتا دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی ہی یاد ہے، خدا کی قسم قرآن کی قسم مجھے آپ سے دل سے محبت ہے، شیخ بننے کے ناطے سے نہیں، کیا آپ ان کی محبت سے آتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں واللہ خدا، اس لیے بڑا زور لگا کے آتا، مجھ سے آیا نہیں جاتا، بہت مشکل سے اٹھتا ہوں سنبھلتا ہوں، اور آپ بھی میں سے محبت کریں گا۔ اور وہ چیز ہم کو نصیب ہے جو آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کا آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت ان کے لیے لازم ہے جو اللہ اور نبی کی محبت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ، چاہے تھوڑی ہے زیادہ، انشاءاللہ انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اٹھنا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعا عن قلب اللہ، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو بے پرواہی سے دعا کرتا ہے۔ خدا سے لاپرواہ یا بے نیاز ہونا چاہیے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے فیصلے کرنے نہیں ہے، ابھی کبھی فیصلے کرے گا خدا، اس کو کیا کروں، اس کو کہاں پھینکوں، اس کو کیسے نعمت کا احساس ہو، اس کو کیسے پتہ چلے خدا کی نعمت اس پر ہے یا نہیں ہے۔ جسے نعمت چھینوں گا پھر اس کو پتہ چلے گا تو بڑا ہے، پھر نعمت دوبارہ ملے گی، یہ کہے گا شکر ہے خدا کی میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، شکر ہے خدا کا میرا آپریشن، پہلے کچھ نہیں تھا تو شکر اتنا نہیں تھا، اب شیخ رب بڑا شکر کرتا ہے خدا، پہلے تو نہیں تھا نا، بڑا پھوت پھوت مارتا تھا ادھر، اب تھوڑی سانس نکلتے تھی بتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پہلے کیوں نہیں ایسے کہ اب نہیں تھا، تو خدا کی حکمت ہے، شکر کرے۔ اور بیماری سے انسان کو شکر بھی آتا ہے، اور بیماری سے خدا نعمت میں اضافہ کرتا ہے، نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جس کو زیادہ بیماری آ جائے، نبی کریم فرماتے ہیں خدا شرم کرتا اس سے حساب کتاب نہیں لیتا۔ یہ بیماریوں کو مصیبت نہ سمجھے، رحمت سمجھے۔ روحانی بیماری مصیبت عذاب ہوتا ہے، روحانی۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دروشی پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھتا ہے تو گھڑی گھڑی ابڑاسیاں لیتا ہے، گھڑی کو دیکھتا ہے کب نماز ختم ہو، پارک میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ٹی وی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، جو چیزیں انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہیں، یہ بیماریاں۔ اس کو نماز اچھی نہ لگے، نماز اچھی لگے نا، انسان نفلوں میں اضافہ کرتا ہے، کہتا ہے نماز ہی پڑھتا رہوں، کیونکہ نماز میں خاص بات ہے، لیکن وہ محنت کے بعد پھل ملتا ہے، محنت سے پہلے نہیں۔ تو نبی کریم فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی کریم فرماتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرضوں سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کرتی، اگر وہ فرض ادا کر لے اور پھر نوافل زیادہ پڑھتا رہے، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے اتنا مقبول ہو جاتا ہے، میں اس میں سما جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، دل بن جاتا ہوں، مطلب خدا نہیں بن جاتا ہے، جو کچھ خدا کی قدرت سے اس کے اندر چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں رغبت کرنی چاہیے، اگر اس میں دل نہیں لگتا یہ سخت بیماری ہے، دنیا میں بھی نعمتیں چھینی جائیں گی اور آخرت میں خدا سے دور ہو کے مرے گا، اور وہاں بھی عذاب کے سلسلے ہوں گے۔ باقی ظاہر بیماری اس میں صبر کرے، اس میں دعا کرے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن خدا اس کی دعا میں اپنی رحمت کے صدقے میں خود اختیار فرماتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، یعنی بیماری دور کر دیتا ہے، یا بیماری دور نہیں کرتا، کوئی مصیبت اس سے زیادہ آنے والی ہے تو خدا وہ مصیبت ٹال دیتا ہے، بیماری کو نہیں ٹالتا۔
تو انسان کو شیطان وسن میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا تصرف خدا کرتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کے لیے وہ دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس کی دعا کو رکھ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی دعا قبول ہو گئی، یا تو اس سے بلا ٹلے گی یا وہی چیز مل جائے گی، یا نہیں تو قیامت کو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول گا، تم نے صبر کیا تھا۔ تو مطلب ہے کسی صورت میں دعا کو نہ چھوڑے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ دعاؤں میں بڑا زور دیا کریں اور دعا یہاں سے لے بھی جائیں۔ دعا میں فرق ہوتا ہے۔ جو دعائیں آپ کو دیکھیں وہ تقدیر کو بدلنے والی دعا ہے، اور صبح شام پڑھا کریں، چھوٹی چھوٹی۔ تو تقدیر میں تمہاری تبدیلی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نیچے کسی کام میں ہاتھ ڈالو گے، معمولی جیسے محنت سے وہ کام ہو جائے گا، کہ تقدیر میں رحمت دے گی۔ اس لیے یہ چیز ہم کو آپ کو نبی کریم نے بتائی ہے۔ اور جو دعا نہیں مانگتا ہے تو وہ ہلاک ہی ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ان رب لن یہلک مع الدعا، بندہ اگر دعا میں لگ جائے کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اور اس بات پر بہت یقین ہونا چاہیے، کسی عام انسان کی یہ بات نہیں ہے۔ جو انبیاء میں امتیاز رکھتے تھے وہ حضرت محمد تھا، یہ ان کی باتیں یہ اٹل ہیں۔ ہاں تو خدا توفیق دے۔ اب میں دعا مانگوں گا حضور سے، جیسے دل میں آمین کہنا اونچی آواز سے نہیں، میں بھول نہ جاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعا میں کہتے رہیں، اور اہمیت سے اس طرف دھیان کریں۔ اور ہماری آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ کہتے ہیں انفرادی مانگے، اجتماعی مانگے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ساری کائنات کو قیامت تک میں دیکھتا ہوں، ما ہوا کائن، جو کچھ ہو رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس چیز کی بھیک رکھے دل میں، ہم کبھی بھول جائیں نہ بھولیں، انفرادی اجتماعی طور سے دعا مانگیں تو نبی کریم کی آمین آپ کی ہماری دعا میں ہمیشہ شامل رہے۔ بہت بڑی بات ہے ان کی آمین کا شامل رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ جو طریقت میں مستقل اور جیسے بنیادی طور سے لگے ہوئے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی تشبیہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ چیز ان میں کمی پیدا کرے گی، ہو سکتا ہے کوئی نقص آ جائے، ہو سکتا ہے فیض بند ہو جائے یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے، کہ میری طرح جبہ پہنا نہیں، وہ جو ہے میرا نمازیں پہناتے پھر ہم لوگ کروا دیتے ہیں، یا میری طرح بال رکھنے یا میری طرح کرتے ڈالنے، یہ نہ کریں۔ ہاں تو یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے۔ تو میں نے بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بال لمبے رکھ لیے سر کے، اور کچھ شاید کپڑے بھی ایسے لمبے پہنتے ہیں۔ ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے اور اسے فیض نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ یہ تشبیہیں اچھی نہیں ہے، اس کو اس سے دور ہو جائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔